اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک توبہ ہے۔ توبہ کے بارے میں ابتدا کچھ یوں ہے کہ اگر انسان کی اپنی عقل اس کی اپنی زندگی کو خوشگوار نہ بنا سکے تو اسے ذام آگہی سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ ہو تو توبہ کا وقت ہے۔ اگر انسان کو اپنا حال اور حالات درست کرنے کا شعور نہ ہو تو اسے دانشور کہلانے سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اگر مستقبل کا خیال ماضی کی یاد سے پریشان ہو تو توبہ کر لینا ہی مناسب ہے۔ اگر انسان کو تلاش کے باوجود ہمیشہ غلط راہبری رہنما ملیں تو اسے اپنے اطاعت کے اشارے سے دعویٰ سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اپنی سوچ اپنے نظریات سے توبہ کر لینا ہی بہتر ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو غم، پریشانی، غریبی، غریب الوطنی یا موت سے نہ بچا سکے تو اسے اپنے خود مختار ہونے کے بیان سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اگر انسان ایک ہی پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے تو اسے اپنے صحیح روی کی ضد سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اگر انسان اپنی جوانی اور روپ سے پریشان ہو تو اسے بناؤ سنگار سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اگر انسان میں اپنی کامیابی کا سرور ختم ہو جائے اور اسے یاد آ جائے کہ اس نے کامیاب ہونے کے لیے کتنے جھوٹ بولے تھے تو اسے ضرور توبہ کر لینی چاہیے۔ اگر انسان کو اپنی خطا کاریاں گناہ گار ہونے کا احساس ہو جائے تو اسے جان لینا چاہیے کہ توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ اپنے گناہوں کا احساس ہی توبہ کی ابتدا ہے۔ اگر گناہ کا کوئی گواہ نہ ہو تو یہ توبہ تنہائی میں ہونی چاہیے، اور اگر گناہ پوری قوم کے سامنے سرزد ہوا ہو تو توبہ بھی پوری قوم کے سامنے ہونی چاہیے۔ دراصل توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے۔ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ شیطان کو اپنی غلطی پر توبہ کا خیال نہ آیا، ہمیشہ کے لیے لعین اور رجیم ہو گیا۔ انسان حکم و عدولیہ پر توبہ کرتا رہتا ہے، اس لیے اشرف المخلوقات ہے۔ کافر اپنے کفر کو دین سمجھتا ہے، اپنی عبرت کو پہنچے گا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اپنے ضمیر اور اپنے مزاج کے خلاف عمل کرنا گناہ ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ گناہ اپنے مزاج کے خلاف عمل کرنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ کے حکم کے خلاف عمل کرنے کا نام ہے۔ گناہ اخلاقیات کے حوالے سے نہیں، دین کے حوالے سے ہے۔ اخلاقیات کا دین اور ہے اور دین کی اخلاقیات اور۔ سچ بولنا اخلاقی فریضہ بھی ہے اور دینی بھی، لیکن دین نے ایسی صداقتیں بھی بیان کی ہیں جو اخلاقی صداقتوں سے بہت مختلف اور ماوراء ہیں۔ اللہ، فرشتے، رسول، ماں باپ اور روح ایسی صداقتیں ہیں جنہیں اخلاقیات سمجھنے سے قاصر ہے۔ اخلاقیات انسانوں کے بنائے ہوئے ضابطۂ حیات کا نام ہے، اور دین اللہ کے عطا کیے ہوئے ضابطۂ حیات کا نام ہے۔ گناہ اللہ کے فرمان سے انکار کا نام ہے۔ ایک پیغمبر اور اخلاقی مفکر میں فرق صرف یہی ہے کہ پیغمبر ایک اور دنیا کی صداقت بھی بیان کرتا ہے، جبکہ مفکر اسی دنیا اور اس معاشرے کی اصلاح کی بات کرتا ہے۔ اخلاقیات دین کا حصہ ہیں، لیکن دینیات اخلاقیات سے بہت بلند ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دینیات، اخلاقیات اور الہیات کے مجموعے کا نام ہے۔ بہرحال توبہ اپنی پسند اور ناپسند کے حوالے سے نہیں، یہ اللہ کی پسند اور ناپسند کے حوالے سے ہے۔ ہم اس شے سے توبہ کرتے ہیں جو ہمارے عمل میں اللہ کی ناپسند کا باعث ہے۔ اس میں برائی بھی شامل ہے، اور وہ عبادت بھی جسے ریاکاری کہا جاتا ہے، اور وہ منافقت بھی جسے فیشن کے طور پر اختیار کیا جاتا ہے۔ ہمارا ہر وہ عمل جو اللہ کو ناپسند ہو وہ ہو گناہ ہے، اور ایسے ہر عمل سے توبہ کرنا ہی عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ اور انسان کے مزاج میں بڑا فرق ہے۔ خالق اور مخلوق کے درجات کے علاوہ بھی فرق ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے کسی ملا کو دنیا کی خدائی دے دی جائے تو وہ اس دنیا میں کیا کیا تبدیلیاں کرے گا۔ کافروں کو نیست و نابود کر دے گا، یہودیوں کو فی النار کر دے گا، غیر اسلامی معاشرے کو تباہ کر دے گا، غرض کہ اس دنیا کو اپنے جیسا مسلمان کر دے گا۔ یہ انسان کی خدائی ہوگی۔ اللہ کی خدائی وہ ہے جو ہے اللہ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ہی ہے۔ لیکن کافروں کو پیدا کرنا، انہیں طاقت اور قوت دینا، مسلمانوں کو جو حالت ہے اسے خاموشی سے دیکھتے رہنا اللہ ہی کا کام ہے۔ انسان اور خدا کے عمل میں جو فرق ہے اس پر غور کرنا چاہیے۔ ہماری جو مرضی اللہ کے علاوہ ہے غلط ہو سکتی ہے، اور اس غلطی سے توبہ کرنا لازم ہے۔ ہم اپنے لیے ایک زندگی چاہتے ہیں، ایک انداز کی زندگی۔ اللہ ہمارے لیے ایک اور زندگی چاہتا ہے، ایک اور انداز کی زندگی۔ اگر ان دونوں میں فرق ہے
تو غلطی موجود ہے۔ اللہ کی پسند کے علاوہ کسی اور انداز کی زندگی کو پسند کرنا گناہ ہے اور اسے توبہ کرنا ضروری ہے۔ پیغمبر خطا سے معصوم ہوتا ہے۔ کسی پیغمبر کا استغفار پڑھنا عجب ہے۔ نئے مقامات حاصل ہونے پر پرانے مقامات پر استغفار ہے۔ عروج کی منزل استغفار اور الحمد کی منزل ہے۔ نئی بلندی کا شکر اور پہلے درجے پر استغفار۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک مکمل نیک اور وحی الہی کے مطابق چلنے والی زندگی کے لیے بھی استغفار کا عمل منشاء الہی کے عین مطابق ہے۔ توبہ اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ بار بار غلطی کرنے اور بار بار توبہ کرنے کے بارے میں اکثر پوچھا جاتا ہے۔ اگر انسان کو گناہ سے شرمندگی نہیں تو توبہ سے کیا شرمندگی؟ توبہ کا عمل ترک نہ ہونا چاہیے۔ اگر انسان کو موت آ جائے تو اسے حالت گناہ میں نہ آئے بلکہ حالت توبہ میں آئے، اور کچھ خبر نہیں کہ موت کس وقت آ جائے۔ گناہ کا احساس پیدا ہو جائے تو گناہ سے نفرت ضرور پیدا ہوتی ہے۔ نفرت ہو جائے تو دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عزم پیدا ہوگا۔ دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہی توبہ ہے۔ اللہ کو گواہ بنا کر اپنی غلطی پر معذرت اور آئندہ ایسی غلطی نہ کرنے کا وعدہ اصل میں یہی توبہ کہلاتا ہے۔ توبہ منظور ہو جائے تو وہ گناہ دوبارہ سرزد نہیں ہوتا۔ جب گناہ معاف ہو جائے تو گناہ کی یاد بھی باقی نہیں رہتی۔ اگر اللہ احسان فرما دے تو انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں داخل کر دیتا ہے، اس کی سابقہ برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ توبہ کرنے والے پر بڑا مہربان ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، انہیں خلافت ارضی کا تاج پہنا دیا گیا۔ یونس علیہ السلام نے توبہ کی، انہیں نجات ملی۔ ہر توبہ قبول کرنے والے کو اللہ نے اپنا قرب عطا فرمایا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ توبہ صدقے دل سے کی جائے اور اپنے آپ کو اس راستے سے الگ کر دیا جائے جس راستے پر غلطی کے دوبارہ ہونے کا امکان ہو۔ توبہ کرنے والے کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ توبہ سلامت رہے۔ توبہ شکن انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ ایک وقت کے بعد وہ اپنی نظروں سے ہی گر جاتا ہے۔ وہ احترام کے تصور سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ دعا سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ عبادت کی افادیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ توبہ شکنی ہے۔ توبہ شکنی انسان کی شخصیت کو اندر سے توڑ پھوڑ دیتی ہے۔ اس کا ظاہری وجود بے خراش ہو تب بھی اس کا اندر کا وجود کاش ہو جاتا ہے۔ دراصل گناہ بالعموم انسان کو نقصان پہنچانے والا عمل ہوتا ہے۔ انسان نہیں سمجھتا کہ خالق نے جس عمل سے روکا ہے اسے رک جانا ہی سعادت کا ذریعہ ہے۔ ادب کی دنیا میں اگر مصنف اپنی کتاب تحریر کرے جس سے قاری میں گناہ کی رغبت یا میلان پیدا ہو جائے تو ایسی تحریر گناہ ہی کہلائے گی۔ ایسے گناہ سے توبہ کر لینا لازم ہے۔ مصنف کا عمل تصنیف ہے اور یہ عمل خیر یا شر کے باب میں اپنا انجام ضرور دیکھے گا۔ گناہوں پر اکسانے والے کا انجام گناہ گار کے انجام سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ نیکی، پرہیزگاری، سب چیزیں انسان کو ایک ایسے عمل کی طرف گامزن کرتی ہے کہ جس میں وہ نیک اعمال میں سب سے زیادہ مستحسن عمل کرتا ہے۔ ادیب مر جاتا ہے اور ادب زندہ رہتا ہے، اور ادب اپنی تاثیر پیدا کرتا رہتا ہے۔ تاثیر پیدا کرنے والا مرنے کے بعد بھی اپنے نامہ اعمال میں اپنے قاری کی نیکی بدی کے حوالے سے اضافہ کرتا ہے۔ جس نے جتنے زیادہ لوگوں کو نیک بنایا اسے اتنا ہی زیادہ انعام ملے گا۔ مصنف کو اپنے گناہ ساز اور گناہ پرور تصانیف سے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر توبہ قبول ہو گئی تو اس نیک تصانیف کا شعور عطا ہوگا جس سے وہ ہر آنے والے دور سے دعائیں حاصل کرے گا۔ آنے والے زمانے کی دعائیں یا بد دعائیں جانے والے انسان کے لیے بڑی تاثیر رکھتی ہیں۔ نیت کا گناہ نیت کی توبہ سے معاف ہوتا ہے۔ عمل کا گناہ عمل کی توبہ سے دور ہو جاتا ہے۔ تحریر کا گناہ تحریر کی توبہ سے ختم ہوتا ہے۔ جس ڈگری کا گناہ ہو اس ڈگری کی توبہ ہونی چاہیے۔ صاحب تاثیر کی تحریر اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ جس انسان کو جو دولت عطا ہوتی ہے اس کی باز پرس ہوگی۔ الفاظ کی دولت حاصل کرنے والوں کو ضرور اس دولت کے استعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر نصیب یاوری کرے تو اپنی تحریر کو اپنی نیکیوں میں اضافے کے لیے استعمال کر لیا جائے۔ گزشتہ پر توبہ کا مدعا ہی مدعا ہے۔ جو آپ نے کر لیا اس پر توبہ کرنا ہی اصل مدعا ہے کہ آئندہ اپنے الفاظ کے استعمال کو اپنے اعمال کے آئینے میں دیکھا جائے۔ انسان کا پیشہ سیاست ہو یا وکالت، تعلیم ہو یا کاروبار،
الفاظ کا استعمال عمل کے میدان میں ضرور دیکھا جائے گا۔ جو انسان جتنا مؤثر ہوگا اس کا گناہ اتنا ہی بڑا ہوگا۔ ہم اپنے گناہوں کو اپنے حلقۂ تاثیر میں سند بنا دیتے ہیں اور یوں ہم زیادہ سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اگر توبہ برملا نہ ہو تو برملا گناہ معاف نہیں ہوتا۔ جتنے بڑے ہجوم میں جھوٹ بولا گیا ہو اتنا بڑا جھوٹ ہوتا ہے اور اس کے لیے اتنی بڑی سزا ہے۔ اس سے نجات کا واحد راستہ یہ ہے کہ اتنے بڑے ہجوم میں توبہ کی جائے یا آئندہ ہجوم کے سامنے آنے سے توبہ کی جائے۔ انسان اپنے وجود، اپنے اخلاق، اپنے الفاظ، اپنی شخصیت، اپنے مزاج سے اپنے ارد گرد دیواریں کھڑی کر لیتا ہے۔ یہ دیواریں اس کے قلعے کی طرح ہوتی ہیں۔ اب یہ قلعہ اگر جھوٹ کے میدان پر کھڑا کیا گیا ہے تو سوچو کہ جب یہ جھوٹ ختم ہوگا تو یہ قلعہ بھی اسی طرح گرے گا، اور اگر اس قلعے کو وہ خود گرا دے گا تو شاید اس کو تکلیف کم ہو، لیکن اگر وہی قلعہ ایک دن اس کے اوپر گرا دیا جائے تو اس کی تکلیف اس سے کہیں زیادہ ہوگی۔ قصہ مختصر، توبہ کا عمل بڑا سمپل ہے۔ گناہ جہاں کیا ہے توبہ بھی وہیں پہ ہوگی۔ اگر آپ نے تنہائی میں چھپ کر گناہ کیے ہوئے ہیں تو ان کی توبہ بھی گناہ تنہائی میں چھپ کر ہو جائے گی، لیکن اگر گناہ سب کے سامنے کیے ہیں، آپ کے کیے ہوئے گناہوں سے دوسروں کو تکلیف ہوئی ہے، وہ کسی بھی عمل میں ہو، وہ کسی سے رشوت لینا، کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کا دل توڑنا، کسی کی سوچ کو متاثر کرنا، کسی کے خواب توڑنا، کسی کی اہمیت کو ختم کرنا، کسی سے اس کا حوصلہ چھین لینا، کسی سے اس کی امیدیں ختم کروا دینا، کسی سے اس کی دل شکنی کے اس لمحے تک پہنچ جانا کہ جہاں وہ شخص اپنے آپ سے بیاورا ہو جائے اور اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچانے پہ مجبور ہو جائے، تو سوچو ان کیے ہوئے گناہوں کی سزا کس حد تک ہوگی۔ مجھے قرآن کی ایک بہت خوبصورت آیت یاد آ گئی۔ یہ آیت فقط خوبصورت نہیں ہے، خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ایک لمحہ فکریہ بھی اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ قرآن کی بڑی خوبصورت آیت ہے، ما کان ربک نسیان، کہ تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ تو آپ جو کر رہے ہیں یہ مت سمجھیے کہ وہ صرف آپ کر رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ وہ آخر میں آپ کے سامنے ایک تختہ دار کی طرح آ جائے گا۔ سو اپنے لیے پھولوں کے باغ لگانا چاہتے ہیں یا کانٹوں کی فصل، یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اپنا، اپنے ارد گرد تمام لوگوں کا خیال رکھیے۔ رمضان کی خوبصورت شبیں ہیں، عبادت کا اہتمام کیجیے۔ خدا سے تنہائی میں اپنے اعمال کی توبہ کیجیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی توبہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔